کسی اور کی زمین پر قبضہ کر کے اسے اپنے نام کرانا، اس کے جعلی کاغذات بنوا کر اسے فروخت کر دینا، ایسے کئی واقعات تو آپ روز سنتے ہوں گے، لیکن کیا آپ نے کبھی اس بارے میں سنا ہے کہ کسی نے اپنے ملک کی فضائی پٹی پر قبضہ کر کے اسے فروخت کر دیا ہو؟ اگر نہیں تو بھارت میں پیش آنے والی اس سنسنی خیز کہانی کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو بھارتی صوبے پنجاب میں پیش آیا، جہاں پولیس نے ایک ماں اور بیٹے کے خلاف بھارتی فضائیہ کی ہوائی پٹی فروخت کرنے کا مقدمہ درج کیا ہے۔ فیروز پور کے ڈسٹرکٹ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس یعنی ڈی ایس پی کرن شرما کو اس فراڈ میں ملوث سبھی ملزمان کا سراغ لگانے کی ذمہ داری دی گئی تھی، جنہوں نے اتنے بڑے دھوکے کو اتنے طویل عرصے تک چھپائے رکھا۔ انڈین فضائیہ کی ملکیت یہ ہوائی پٹی پاکستان کی سرحد کے نزدیک انڈین پنجاب کے فیروز پور شہر سے کچھ دوری پر فٹو والا گاؤں کے نزدیک واقع ہے۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران سن 1939 میں برطانوی حکومت نے رائل ایئر فورس کے استعمال کے لیے 982 ایکڑ زمین حاصل کی تھی اور یہ ہوائی پٹی اسی کا حصہ تھی۔ ہندوستان کی تقسیم کے بعد یہ ہوائی پٹی بھارتی فضائیہ کی ملکیت میں آ گئی تھی۔ یہ ہوائی پٹی ایمرجنسی لینڈنگ اور ایڈوانس لینڈنگ کے لیے تو استعمال ہو رہی تھی، لیکن 1962 کی انڈیا چین جنگ اور 1965 اور 1971 کی انڈیا پاکستان جنگ کے دوران بھی انڈین فضائیہ نے اس ہوائی پٹی کا استعمال کیا تھا۔ سن 1964 میں اس وقت کے انڈین وزیر اعظم لال بہادر شاستری نے اجلاس کی قلت کے بحران کے دوران غلے کی پیداوار بڑھانے کے لیے وزارت دفاع کی خالی زمینوں کو کھیتی باڑی کے لیے استعمال کرنے کی ایک اسکیم شروع کی تھی۔ اس اسکیم کے تحت ہوائی پٹی کی زمین مدن موہن لال اور ان کے بھائی ٹیک چند کو دی گئی تھی اور انہیں فصل مینیجر بنایا گیا تھا، لیکن مدن موہن کے انتقال کے بعد یہ زمین ان کے نام کی پاور آف اٹارنی کی بنیاد پر فروخت کر دی گئی۔ ویجیلنس بیورو کی ایک رپورٹ کے مطابق ڈمنی والا گاؤں کی ایک خاتون اور ان کے بیٹے نے مبینہ طور پر ریونیو محکمے کے بعض افسروں کی مدد سے زمین کی ملکیت 1997 میں اپنے نام کرا لی اور اسے ایک شخص کو بیچ دیا۔ ہوائی پٹی فروخت کرنے کا یہ معاملہ بہت پرانا ہے۔ اگر ریونیو ڈپارٹمنٹ کے سبکدوش ہونے والے ایک افسر نے اس معاملے کی شکایت درج نہ کرائی ہوتی تو اس ہوائی پٹی کا نام و نشان بھی مٹ گیا ہوتا۔ سبکدوش افسر نشان سنگھ نے 2021 میں ویجیلنس محکمے میں اس مبینہ فراڈ کی رپورٹ درج کرائی۔ اس کی خبر ملتے ہی ہلواڑا ایئر فورس اسٹیشن کے کمانڈنٹ نے بھی فیروز پور کے ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں رپورٹ درج کرائی اور اس مبینہ فراڈ کی جانچ کی درخواست کی۔ لیکن جب تفتیش میں کوئی پیش رفت نہ ہوئی تو انہوں نے پنجاب اینڈ ہریانہ ہائی کورٹ میں سن 2023 میں ایک پٹیشن داخل کی۔ عدالت نے فیروز پور کے ضلع کلیکٹر کو اس معاملے کی تفتیش 6 مہینے میں پوری کرنے کا حکم دیا تھا۔ کلیکٹر نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ زمین اسی حالت میں ہے جس طرح وہ ریونیو ریکارڈ میں موجود ہے اور یہ کہ ہوائی پٹی اور ملحقہ زمین انڈین فضائیہ کے پاس ہے۔ نشان سنگھ اس رپورٹ سے مطمئن نہیں تھے۔ انہوں نے ہائی کورٹ میں ایک اور پٹیشن داخل کی اور کہا کہ اس رپورٹ میں حقائق کو چھپایا گیا اور مسخ کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس زمین کو 2001 میں بھی ایک پرائیویٹ شخص کے نام منتقل کیا گیا تھا۔ عدالت کے حکم سے ایک اور انکوائری کے بعد ہوائی پٹی اور ملحقہ زمین کو گزشتہ مئی میں وزارت دفاع کے حوالے کر دیا گیا۔ نشان سنگھ کا کہنا تھا کہ یہ زمین اور ہوائی پٹی جو تاریخی طور پر دفاعی استعمال کے لحاظ سے اہم ہے، دھوکہ دہی کے ذریعے فروخت کر دی گئی تھی۔ اس کی حقیقت مسلسل قانونی لڑائی اور دباؤ کے نتیجے میں سامنے آئی۔ ڈی ایس پی کرن شرما کا کہنا تھا کہ ویجیلنس محکمے میں نشان سنگھ کی شکایت کے بعد جو تفتیش کی گئی تھی اس کی بنیاد پر ماں بیٹے کے خلاف گڑھی پولیس اسٹیشن میں قانون کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا اور تفتیش کے لیے ملزموں کی تلاش کی جا رہی ہے۔